بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہاں ستے خیرہ رکھے. ہم بڑوں کی طرح میں دعا دیتی ہوں اللہ آپ کو تتی ہوا بھی نہ لگائے. میرے سننے والے جہاں جہاں میرے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگیوں میں صرف بہاریں اور آسانیاں آپ کو دکھائے. آپ کے لیے آپ کے پیاروں کی طرف سے بھی اللہ پاک ٹھنڈے جھونکے رکھے. تو جی دعاؤں کا وقت، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے میری ایکسائٹمنٹ. یہ میرے لیے سب سے خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے. لالچ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اس وقت میں دعا کرو گے نا، آپ اس ناچیز کو نہیں بھول سکتے. نہیں بھول بھی جاؤ گے تو میں چھم کر کے آپ کے خیالوں میں آ جاؤں گی. یہ میں اکثر سن چکی ہوں کہ جو میرے کلائنٹس جو سنتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں کسی روحانی سفر پہ تو کہتے ہیں ہم نے کوشش بھی نہیں کی، آپ ہمیں خود سے یاد آ گئی تھی. تو یہ میرا ایک وہ ہے کہ میں پہنچ جاتی ہوں دعا لینے کے لیے. میں بہت چھوٹی بھی تھی نا، تو میری ایک فرینڈ مجھے بڑی ناراض ہوئی. تم کیا ہر ایک کو کہتی ہو کہ دعا کر دو دعا کر دو، یہ نہیں کہا کرو. وہ ذرا بڑی ہائی ایگو والی بنتی تھی، ہائی ہیڈڈ تھی. اب دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کی بہت مغفرت کرے. تو وہ آپ سوچئے ذرا کہ ایک سٹیج آئی اس کے اوپر کہ اس نے مجھے آ کے کہا تم ٹھیک کہتی ہو کہ لوگوں کی دعاؤں سے کئی باری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو آپ کے لیے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلف لیس دعا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی لالچ نہیں ہوتا، ان کو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو میں تو کسی کو خیرات بھی دوں تو میں کہتی ہوں بس دعا کر دینا. تو جو ہے یہ ان سے بھی، سائل سے بھی میں دعا لیتی ہوں، جو حالانکہ چلے ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے کچھ پیسوں کا محتاج ہے. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس آپ کو بھیجا ہے. یاد رکھیں کہ اس میں بڑی ایک حکمت موجود ہے. اگر سائل آپ کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک رب کا نمائندہ اور آپ کا امتحان لینے آیا ہو. تو دعاؤں کا وقت جی، سب سے پہلے تو جو نئے جوائن کرنے والے ہیں اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا، سب سے پہلے میری ان سے درخواست ہے جوائن کریں چینل کو، سبسکرائبر بڑھائیں. اتنی محنت سے میں آپ لوگوں کے لیے ہر ہفتے تیاری کرتی ہوں اور اس طرح مجھے مزہ نہیں آ رہا جو سبسکرائبرز کا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے پیاروں سے بھی کہو گے تو یا تو وہ اپنا بنا لیجئے یا پھر پرایا کر دیجئے. تو جنہوں نے اب تک جوائن نہیں کیا ہے پلیز وہ لال گھنٹی والا بٹن دبا دیں. لال گھنٹی ہے تاکہ جب نئی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی وہ آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، وہ ٹھک کر کے آپ کے گھر پہ آ جائے گی. تو پلیز میری درخواست ہے اپنے پیاروں سے بھی کہیے اور خود بھی ہمارے سبسکرائبرز بڑھائیے. اب ہم آتے ہیں کہ جو ہے اس پہ کہانی پہ کہ دعا کی حکمت کیا ہے. میں ہر باری آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر وقت منہ سے خیر کی بات نکالو. کوئی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کچھ راتوں کو کچھ راتوں کی عبادتوں پہ فضیلت کہا جاتا ہے. تو ان اوقات کی اہمیت ہے ہمارے مذہب کو. جب آپ اسٹڈی یا ریسرچ کرو گے تو آپ کو ان باتوں کی نشانیاں مل جائیں گی. یہ 7 دن میں بہت باری گزرتی ہیں. تو یوں میرے لیے بھی آپ کو بتانا دن کی 7 مشکل ہے، تو میں آپ کو وہ جو مہینے والی آتی ہے اب اس کی سائنس کیا ہے. چاند وہ ستارہ ہے جو 2 گھنٹے مطلب 2.5 دن 2.25 دن یہ کسی ایک گھر میں سٹے کرتا ہے. 12 گھروں میں اس کا سفر ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر. جب یہ سفر کرتا ہوا برج ٹورس میں پہنچتا ہے یعنی سور کے اندر جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ شرف کی کیفیت ہوتی ہے، جسے انگلش میں ایکسالٹیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے. وہاں چاند کی اوور آلنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ بہت سفر کیا ہوا ہوتا ہے. کسی جگہ اس کو ذرا بیچارہ بری حالت میں اس کی ہوتی ہے، کسی جگہ اس کے پاؤں تھک جاتے ہیں، کسی جگہ چاند کی کمر میں درد ہو سکتی ہے. آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو جب یہ ٹریول اس کا مکمل ہو کے یہ برج ٹورس میں آتا ہے نا، تو یوں سمجھے اس کی اوور آلنگ، اس کی پیمپرنگ، اس کی مینی پیڈیکیور، اچھا سا فیشل، اچھا سا ہیئر کٹ، مطلب وہ گرومنگ کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے. تو اس ایگزالٹیشن کے پروسیس کا جو ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں دعائیں بہت اللہ سنتے ہیں، رد نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا جو طریقہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پاکستان کا مقامی وقت بتاتی ہوں۔ اچھا، پاکستان کا مقامی وقت بتانے سے پہلے میں ایک بات کی کلیئرٹی کر دوں۔ ہم کیونکہ کمنٹس آپ لوگوں کے پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے لکھے ہوئے کمنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گی۔ اب مجھے نہیں پتا وہ صاحب کتنا صاحب اس علم کو جانتے ہیں۔ ان کی تنقید ہوئی کہ جس طرح آپ بات کرتی ہیں یہ تو ہمارے لیے بھی بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ایسے ہو سکتا ہے یا یوں اس کا امکان ہے۔ دیکھیے، مجھے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے کل کو رب کو منہ بھی دکھانا ہے، اور میرا اپنے رب کے ساتھ ریزولوشن تھا اس کرسی پہ بیٹھ کے کہ نہ تیری مخلوق سے جھوٹ بولنا ہے، نہ تیری مخلوق کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ میرا رب کے ساتھ ریزولوشن ہے۔ کئی باری لوگوں کو یہ لگتا ہے، جبکہ جیسے دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے تو بہت زیادہ اللہ نے میرے پورے پیراگراف کو سرخرو میں ہوئی سیاسی پیش گوئیوں میں، اور آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے 2009 سے لے کے اب تک الحمدللہ، اب تو میرا انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ ان کا 100% کا ریکارڈ ہے سیاسی پریڈکشنز کے پورے ہونے کا۔ اور خطرناک لائن جو بولی جانے لگی، جس کے بعد میں نے انٹرویوز کا سلسلہ روک دیا کچھ دیر کے لیے، کہ جو یہ کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ بہت خطرناک لائن تھی۔ تو میں نے اپنے انٹرویوز کو کچھ عرصے کے لیے سٹاپ کر دیا تھا۔ اب مجھے دسمبر میں دوبارہ سے دینے ہوں گے مجھے نئے سال کے لیے جو ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے علم کے لیے بات کر رہی ہوں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ اس سے میرے کندھوں پہ ذمہ داری بڑھ جاتی، یا اللہ نہ کرے لوگوں کا ایک اعتقاد بڑھ جاتا، وہ میں نہیں چاہتی۔ دیکھیں، رہنمائی لینے کے لیے ضرور آئیں، ایک باری اپنی ڈیسٹنی کو جان لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیا بلیسنگز ہیں، کیا لیکنگز ہیں، کن چیزوں کو سمجھ کے چلنا ہے، کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، ہم نے کن چیزوں سے ہم نے کھل کے کھیلنا ہے، تو یہ گائیڈ لائن ہے جو آپ کا برتھ چارٹ آپ کو دیتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے کلائنٹس کو دعا دے کے رخصت کرتی ہوں کہ رب نہ کرے آپ کو میرے پاس پھر آنا پڑے، میں دل سے دعا دیتی ہوں، کیونکہ میرے لیے کلائنٹس میرے بچوں کی طرح ہیں، اور میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو پین ہے اس کو سمجھ کے ان کو ڈیل کرنا، جو میں محنت کرتی ہوں، پوری کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے یہ، ورنہ تو پریڈکشن دینا تو بہت آسان ہے، میں تو پورا ان کے جوتے میں پیر ڈال کے ان کے درد کو محسوس کر کے ان کے درد کو ختم کرنے کی کوشش جو کرتی ہوں، شاید میں اسی کہتی ہوں کہ میں اپنے رزق کو حلال کر کے کماتی ہوں۔ اکثر مجھے کمپلیمنٹ ملا ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سکون ہے۔ میرا بہت چھوٹا سا گھر ہے، آئی بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، مجھے اس پہ کوئی کمپلیکس نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں جب مجھے کمپلیمنٹ ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ سکون تب آئے گا جب اس گھر میں رزق حلال کھایا جائے گا۔ جو بھی، یہ ضروری نہیں آپ حرام کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، آپ اس کو رزق حلال کے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو کام رب نے آپ کے ذمے لگایا ہے، اگر آپ اس کام کو ایمانداری سے نہیں کر رہے، آپ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں محنت ریکوائرڈ ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی آپ کا رزق آپ پہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اب میرے جو لوگ سنتے ہیں مجھے، ان کو پتہ ہے کہ جب میں فون بند کرتی ہوں تو میں جملہ پوچھتی ہوں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں، میں فون بند کرنے کی اجازت لے لوں آپ سے، تاکہ جو آپ نے مجھے پیسے دیے وہ مجھ پہ حلال ہو جائیں۔ اکثر آپ لوگ میرے منہ سے جملہ سن چکے ہیں جو مجھے سن رہے ہوں گے، تو ان صاحب کو سمجھانے کے لیے یہ بھاشن تھوڑا لمبا ہو گیا۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے آپ کو خوش کرنے کے لیے مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی۔ جا بابا پتر، تیرا کام ہو گیا، جا تیری زندگی لمبی ہو گئی، میں نے دعا کی تیری زندگی لمبی ہو گئی، اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ راز صرف رب کی ذات کے پاس ہے، ہم صرف اندازوں سے ایک روڈ میپ بنا سکتے ہیں زندگی کا، تاکہ ہم ہوا کا رخ سمجھ کے چلیں۔ اگر ہم ہوا کے رخ کے اگینسٹ چلیں گے تو ہم زخمی ہو جائیں گے۔ دیکھیں گلا ڈرائی ہو جاتا ہے، خیر میرا خیال ایک سپ لے لوں پھر ہم آتے ہیں مقامی وقت پہ۔ تو یہ ضرور مجھے کہنا میرے لیے ضروری تھا۔ پورا ہاروسکوپ کرتے ہوئے مجھے لسی پینی ہوتی ہے، سوچیں، ورنہ یہ اتنا
یہ جلالی ہوتا ہے اور یہ اس کی اتنی تاثیر گرم ہوتی ہے کہ پورے جیسے جو ہے نا وہ آپ کی زبان میں چھالے محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پرائس ہے ان چیزوں کی بھی جو ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے پاکستان کا مقامی وقت بتاتی ہوتی ہوں. مقامی وقت بہت ہی پیارا ہے، آلموسٹ یہ فجر ہی کا وقت ہے. تو نہ آپ کی دفتر متاثر ہوں گے، جو اسکول کالج جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں انہوں نے اس ٹائم کو اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا ہے. تو یہ آپ کا کام ہوگا. اب تو گوگل نے کام بہت آسان کر دیا ہے. اگر آپ دفتروں میں ہیں، اسکول کالجز میں ہیں، آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ پرفارم نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ باتیں کیجئے. آپ کا رب شہرک کے پاس ہے، آپ ان سے باتیں کیجئے، اپنی کہانی بتائیے، اپنے مسئلے بتائیے، ان کا حل ان کے ذمے لگائیے. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کو. یہ جو ہمارے دائیں بائیں ہمیں فرشتوں کا احساس دیا گیا ہے یہ بھی سن رہے ہوتے ہیں اور یہ میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ کا کام ہے مانگنا، اور یقین جانیے رب تعالیٰ کو مانگنا ہی پسند ہے. ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ان سے مانگتے ہو. مطلب یہ کانفیڈنٹ مت ہوئیے کہ آپ مینٹلی سمارٹ تھے یا تقدیر بہت اچھی تھی، نہیں، یہ سب اس کی طرف سے ہے. رزق جو ہے وہ تو ہے ہی میرے رب کی طرف سے جو ہے. تو ہر چیز ہی ان کی طرف سے ہے. ایک سانس آپ کا کوئی کمال نہیں، اگر اس نے باہر نہیں آنا دنیا کا ڈاکٹر لگا دیجئے، اگر اوپر سے حکم آ گیا ہے، حکم ربی آ گیا تو وہ سانس باہر نہیں آنی ہے. چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز ہو جائے گا، ای سی جی کی لائن بالکل سیدھی ہو جائے گی. تو اپنے اندر جو ہے جب یہ ڈر پیدا کر لیں گے، اللہ کا خوف پیدا کر لیں گے، بہت سارے قبلے ہمارے سیدھے ہو جائیں گے. دعاؤں کا وقت اس جو ہے 25 نومبر ہے، جو ڈیٹ ہے وہ ہے 25 نومبر. پاکستان کا وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں. صبح صادق 4:36 پہ یہ وقت شروع ہو جائے گا. 4 پہ یہ وقت شروع ہوگا الحمدللہ، اور 6:36 پہ ختم ہو جائے گا. 6 AM اور 36 منٹ یعنی 6 پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. آلموسٹ 2 آورز ہیں آپ کے پاس. نہیں ہے ٹائم، جلدی ہے، کیجئے باتیں، مانگیے ان سے جو ہے. تو میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، 25 نومبر صبح صادق 4:52 پہ یعنی آلموسٹ 5 پہ یہ وقت شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 4 AM پہ یہ ٹائم شروع ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا 6 AM پہ یہ ختم ہو جائے گا. 6:36 پہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا. تو 2 آورز ہیں. سب سے پہلے اس باری جو دعا آپ نے کرنی ہے نا، فلسطین کی دعا آپ نے ضرور کرنی ہے. جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں آپ نے ان کی دعا ضرور کرنی ہے. جتنا دل بڑا کر کے دعا مانگیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کی اس دعا کے صدقے سالو ہو جائیں گے. یہ تو میں ہمیشہ ہی آپ کو کہتی ہوں. تو اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق پاکستان کے اس مقامی وقت کو آپ نے کر لینا ہے ٹرانسفر. اور آخر میں جاتے جاتے اس ناچیز کو مت بھولیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بڑی شدید ضرورت رہتی ہے. مجھے آپ نہیں بھول سکتے پلیز. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات کسی اچھی دعا کے وقت کے ساتھ، کسی خوبصورت دعا کے ساتھ جو ہے. پھر میں جاتے جاتے کہوں گی قبلے درست کر لیجئے. اینڈ آف ورلڈ کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. آپ لوگوں کو بالکل یاد آ جائے گا میں نے کہا تھا کہ 2023 کے سیکنڈ ہاف میں جھڑپوں کا آغاز ہو جائے گا اور وہ جھڑپیں پھر رکیں گی نہیں. تو جو 2-3 سال زمین پہ سکون کہیں نہ کہیں ابھی چلے گا، 27 سے پھر یہ پراپر تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تباہی سے بچائیں. کس وقت کس کا بستر ریپ اپ ہو جائے، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی خدا نہ کرے ذہنی امراض اٹیک کر سکتے ہیں.
خودکشیوں کا رجحان بڑھ سکتا ہے، کسی نہ کسی کارتوس پہ، میزائل پہ ہمارا نام لکھا ہو سکتا ہے۔ تو پلیز ہر وقت تیاری کر کے رکھیے، جب اس طرح رہیں گے تو دونوں جہان آپ کے آسان ہوتے جائیں گے۔ اسی نوٹ کے ساتھ دیجیے سامیہ خان کو سامیہ خان لاؤنج سے اجازت۔ میرے لیے دعا مانگیں گے آپ، اور جو ان صاحب کا گلہ ہے میرا خیال ہے کلیئر ہو جانا چاہیے۔ ایک آپ کو خوش کرنے کے لیے میں دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہونا چاہتی۔ یہ شرک کی صورت آ جائے گی کہ جا پتر تیرا کام ہو گیا، اے میں دعا کی تھی تیری عمر ود گئی، یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو میں آپ کی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان کو مضبوط کریں، آپ لوگوں کو میرے جیسوں کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے، ایک رہنمائی، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں تو خود اپنے علم کے بارے میں اتنی کرٹیکل ہو کے یہ بات کرتی ہوں کہ یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا نوازا جائے گا، کتنا دیا جائے گا، یہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، پلیز اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ان لوگوں کا شکار مت ہوئیے جو آپ کے ایمان اور آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرا رب آپ سب کا مددگار ہو۔ 25 نومبر صبح 7 پاکستان کا مقامی وقت صبح 4:52 پہ سٹارٹ ہوتا ہے، 6:36 پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں بھولیں گے، یہ آپ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ فی امان اللہ، تھینک یو۔